يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم پروگرام قرآن سب کے لیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ آج سے قرآن مجید کو آسان زبان میں سمجھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کام کو آسان کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کلام پاک سے بڑھ کر نہیں جو انسان کو سعادت، فلاح، کامیابی اور کامرانی کی راہ دکھاتی ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھایا. ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اول روز سے ہی دنیا میں انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، رہنمائی کی بات آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ خوف اور غم سے آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب پیغمبر بھیجے اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رہنما آیا تو ساتھ ہی اس کے ہدایت بھی بھیجی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور قرآن مجید جیسی نعمت ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ بھیجی. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بہت ہی فضیلت والی کتاب ہے. قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے. تو قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جس کو سمجھنا مشکل نہیں اگر انسان اپنے فائدے کے لیے اور ضرورت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کو رہنمائی دیتی ہے. بہت بابرکت کتاب ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. سورۃ الحجر میں اس کے لیے القرآن العظیم کے الفاظ آتے ہیں. حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے لبریز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو گویا یہ کتاب ہمارے لیے اجر عظیم میں اضافہ کرنے والی ہے اور سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. پھر اسی طرح یہ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دی ہے. سورۃ القمر میں بارہا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں
کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا. اب یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں تاکہ وہ بھی ہدایت پائیں، تاکہ وہ بھی دنیا میں خوف اور غم سے آزاد ہوں، تاکہ وہ آخرت میں نجات پائیں. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو گویا قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور غور و فکر کرو، اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب غور و فکر کے لیے بھی ہے، یہ ایک عام انسان کو بھی رہنمائی دیتی ہے اور ان لوگوں کو بھی جو علم اور عقل کے ایک بڑے درجے اور ایک مقام پر فائز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. قرآن مجید کا سیکھنا اور سمجھنا دنیا کی ہر متاع اور ہر نعمت سے قیمتی چیز ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتخان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 3 سے بہتر ہے اور 4 سے بہتر ہے. اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا گیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بہترین انسان ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. اگر ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ بتائے کہ اگر آپ یہ کام کریں یا یہ علم حاصل کریں تو آپ کو اتنی اور اتنی دولت ملے گی، تو یقیناً ہم سب اس کی طرف لپک پڑیں گے. لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان کو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہونے کا جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس کی طرف ہمیں شوق سے بڑھنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنے خاص لوگ قرار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا اہل قرار دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل القرآن ہیں جو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں، کیا ہمیں اس بات کی آرزو نہیں کہ ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے یا کوئی ریسورسفل انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی قربت سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے اس پوری کائنات کا بادشاہ، اس کا مالک رب العزت، وہ جن کو اپنے خاص بندے کہہ رہا ہے، جن کو اپنے VIPs قرار دے رہا ہے، کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کرنے والے ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والے ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں، اسی سے برکتیں پانے والے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم ہر غم سے آزاد ہونے والے ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. اور قرآن کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو عقل اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف دعوت دیتا ہے.
بار بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تذکرون افلا یتدبرون القرآن، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جو شخص بھی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملے، تو اس کو یقیناً حق ضرور مل جاتا ہے۔ عموماً انسان حق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، سچائی کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ خیر اور بھلائی اور سچائی کا راستہ اس کو ملے، لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آتا تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رغبت کرے اور اس کی طرف، اس میں غور و فکر کرے اور اس کے اندر حق کو تلاش کرے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو عموماً ہمارے ہاں جس طرح پڑھا جاتا ہے، صرف اس کی تلاوت کرنا یا صرف اس کی ریڈنگ کرنا، اس سے بھی اگرچہ ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کے لیے تیزی سے پڑھنا فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، اور چونکہ ہم اہل زبان نہیں تو اس میں اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں جیسے کوئی شعر پڑھا جاتا ہے یا کوئی گانا گایا جاتا ہے، بلکہ اس میں اس طریقے سے اس کو پڑھیں کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ جب انسان قرآن مجید سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے کچھ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جینے کا لطف آ جاتا ہے، انسان کو زندگی مل جاتی ہے، انسان کی روح کی غذا اس کو مل جاتی ہے، اس کی روح قوت پکڑتی ہے، جس سے اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے اور وہ انسان حقیقی معنوں میں خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت زندگی بخشنے والی چیز ہے، تو اللہ کی دعوت اس قرآن کے ذریعے ہے، اور ویسے بھی اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پر آتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور پھر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی جب تک ان کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھا جائے، پڑھا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مشکل مرحلوں میں آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کسی پریشانی کے بغیر گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو واقعی اس کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جب اس پر یعنی وہ ان آیات کی تلاوت سنتا ہے تو پھر اس کی روح سرشار ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے عمل صالح کا تعلق بھی انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق اور نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بندوں کی خدمت، نیکی کے دیگر کام، ان کے کرنے میں انسان کا ذوق اور شوق اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ کو جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کو سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور اس اضافے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،